جس میں پروردگار عالم انسان کو دنیا کے کمال کا تذکرہ کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بالتحقیق بلا شبہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بنی آدم انسان کو کرامت کی ہے، بزرگ بنایا کہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہو رہی، پورے نوع بشریت کے لیے پروردگار یعنی ہر ایک کو لباس دنیا میں اتارنے سے پہلے لباس کرامت سے وہ الگ الگ بات ہے، کس لیے اپنے لباس کرامت کو بتایا ہے، کس نے نہیں بتایا ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے تھے غلط کرنا کرنا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے انسان کو زمین آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات پر چاہے وہ خشکی ہو خشکی والے ہو چاہے وہ دریا ہو دریا والے ہو سب کے انسان کو اختیار انسان کو صاحب اختیار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انسان کے لیے بہترین پاکیزہ رزق رکھا یہ انسان کے لیے ہے اور اپنی پیدا کردہ تمام مخلوق پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برتری دی ہے یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے پوری کائنات میں تو وہ حضرت انسان ہے انسان سے اگر کوئی نہیں سی تعبیر ہے اشرف المخلوق کی تعبیر ہے تو یہ قرآن مجید کا ظاہری ترجمہ ہے ظاہری ترجمہ اب ذرا لوگ دیکھتے کرتے ہوئے تاکہ آپ کے ذہن عالیہ متوجہ ہو جائے کہ کون کون سے کمالات اللہ نے دیے ہیں نام دے دوں گا آیت پڑھوں گا یا حدیث ہوگی حدیث پڑھوں گا پھر اس کے بعد نتیجہ دے کے سہمت کہ اللہ نے کس کی مدد سے کس کس کمال سے ہمیں نوازا ہے ہم کس کس مقام پہ گئے کس بلندی کو اس نے رکھا ہے کس بستی کے ہم ہیں تو سب سے پہلے جیسے جناب آدم بنی آدم کا تذکرہ تو جناب آدم سے ان کی قائد فلر سے خلیفہ انسان کو جو ہوتا ملا ہے سب سے بڑا ہوتا کیا ہے عہدہ خلافت یعنی خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے جیسے پست والوں کے لیے سبب فیض ہوتا ہے یعنی پوری کائنات اگر اتنی خوبصورت ہے تو یہ صدقہ ہے فیض الہی کا کائنات اگر اتنی خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے کائنات باقی ہے یہ درخت میں اگر جان ہے سبزے ہیں یہ پھل دے رہے ہیں تو یہ سب فیض الہی کا ذریعہ ہے اور فیض الہی کے لیے انسان ذریعہ ہے یہ خلیفہ فیض الہی کا ذریعہ ہوگا انی جاعل فی الارض خلیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ پروردگار نے اعلان کیا کہ ہمارے یہاں کے جب ابو البشر آدم کو خلیفہ بنا کے زمین کو اتارے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے تو جیسے ہی پروردگار عالم نے اپنا فیصلہ بدلے انبیاء میں بس میں ملائکہ نے رکھا اور اعلیٰ فیہا من یفسدو ویسفک الدماء جیسے
العابدین کو کہا تو کوئی زین العابدین کو کہا. احسان کا پہلا مرتبہ پہلی خصوصیت اللہ نے فیض الہی کا ذریعہ کائنات کے لیے بنا کے بھیجا. دوسرا ہمارے انسان کا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی امانت کے لیے امین چنا ہے. انسان قرآن مجید کیا ہے سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ نے اپنی امانت کو آسمان کے حوالے کرنا چاہا, زمین کے حوالے کرنا چاہا, پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, اور دونوں سب گھبرا گئے. آسمان گھبرا گیا, زمین گھبرا گئی, پہاڑ گھبرا گئے. وَاسْتَكْبَرَ مِنْهَا, لڑنے لگے امانت کو لے کے. اے مالک, ان امانتوں کو ہم نہیں سنبھال سکتے. لیکن انسان نے کہا لاؤ اس امانت کو ہم دے. جبکہ ان کے درمیان میں ظالم بھی تھے, جاہل بھی تھے. یعنی جس امانتوں کو لینے سے آسمان نے انکار کر دیا, جن امانتوں کو لینے سے زمین نے انکار کر دیا, پہاڑ اپنی بلندیوں کے باوجود بھی انکار کر گئے, اس امانت کو حضرت انسان نے لے لیا. اے میرے معبود, یہ اس امانت کی حفاظت نہیں کروں گا. آپ سمجھ نہیں آیا؟ پہلے مکہ کے نبی کو کہتے تھے محمد امین, جان کے دشمن بھی امین کہتے ہیں. دوسری امانت بس پھر اس کرتے ہوئے تاکہ ایک منزل پہ لانا چاہے. یہ سارے ہماری گفتگو میری گفتگو تمہیدی گفتگو ہے. انشاءاللہ اس منزل پہ لاؤں گا, مزہ بھی آئے, سماعت کا خیال دے گے, سلام دے گے. یہ شرف کسی کو نہیں ملا جو شرف انسان کو ملا کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو دامن میں رکھنے کی گنجائش ہے کہ امانت میں گفتگو کرنا. وہ امانت سے مراد کیا ہے؟ دوسری چیز سمجھ تعلق. اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا, آسمان کا سامیانہ سایہ, تمام پرند چڑی, تمام چیزیں, تمام مخلوقات کی خلقت ہو گئی. اس کے بعد خدا عالم چاہتا ہے وہ پہچانا جائے. تم کو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, احبت تو میں آرکا وخلق خلقا لگن عورت. میں نے چاہا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, جیسے ہی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان, حضرت انسان کو خلق. یعنی انسان اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہے. تعارف کس چیز سے ہوتا ہے؟ چہروں سے ہوتا ہے. یعنی وجود خالی کے کائنات کے چہرے کا نام انسان ہے. اسی لیے تو سارے کے آلے محمد نے فرمایا نارو وجوہ النار, اب اللہ کے چہرے میں. سب کے استاد فلاں کرتے ہیں, ہمارے استاد فلانے ہیں, فلاں پروفیسر ہے, فلاں ہے. جیسے میرے استاد قاضی عسکری صاحب حسنین صاحب, ہر آدمی اپنے لائق استاد پہ پراؤڈ کرتا ہے, فخر کرتا ہے. لیکن اللہ نے کمال انسانی, اللہ نے انسان کو علم دیا اور معلم انسان اللہ ہے. یعنی جب انسان کو پڑھائے گا تو فرمائیے گا, اگر جب انسان کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والے کی محنت پڑھنے والے کی ہوتی ہے. اللہ نے جناب حضرت انسان کو پڑھایا. اگر کوئی نہیں کرتا میرا موجود پڑھا, سب کا استاد اللہ ہے.
ضرورت ہے کمال
मखलूकात को बनाया ये नहीं कहा है ना आखिरुल खालिकीन, लेकिन जब हज़रत इंसान को बनाया तो कहा जैसा मैं खालिक वैसा कोई नहीं, मैं बेहतरीन खालिक हूँ। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए वजूद इंसानी में किस कदर कमाल होगा। तवज्जो फरमाने का सवाल तो मुतवज्जो है, मैं एक मंजिल में ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने तमाम कमालात से इंसान को नवाजा, लेकिन निगाहे परवरदिगार ने काम नहीं की। ये इंसान जिसको हम हजारों लाखों मानती जिसकी अपनी कमालात में नवाजते हैं, जब अपने वजूद को देखेगा तो मुब्तला हो जाएगा, घमंड में, गुरूर में, तकब्बुर में, प्राउड में मुब्तला हो जाएगा कि जैसा मैं हूँ वैसा कोई नहीं। तो सही परवरदिगार ने कहा हमने हजारों कमालात दिए, तो सही हम दो मकामात से तुमको मजबूर कर देंगे, दो मकामात में तुम्हें आजिज़ बना देंगे। एक मकाम विरामत, एक मकाम वफात। नहीं, बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं ले जा रहा हूँ, अज़ान को मुतवज्जो रखिएगा, अज़ान को अमाना रखिएगा। अल्लाह ताला ने तमाम कमालात दिए, लेकिन उसे मालूम करें मेरा बंदा जिसे हजारों लाखों कमालात दे रहे, जब दुनिया में जाएगा अपने कमालात को देखेगा तो अपने आटे में नहीं रहेगा। भाई को भाई नहीं समझेगा, बात को बात नहीं समझेगा, दोस्त को दोस्त नहीं समझेगा, अपने आटे में नहीं रहेगा। तो सही हम जितने कमालात पूरे कर रहे हैं, हमको मकामात में आजिज़ बना देंगे। एक मकाम विरासत है, एक मकाम वफात है। जब तुम्हारे अंदर गुरूर है, जब तुम अपने कमाल को देखो, अपने अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, घमंड है, तो तुम अपनी इब्तिदा ले लेना। इब्तिदा में तुम्हारा वजूद क्या था? जब तुम्हें गुरूर आए अपने कमाल को देखो कि अल्लाह ने मुझे इतना कमाल दिया है, अपने हाथ से बाहर जाना चाहो, अपनी औकात से बाहर जाना चाहो, तो अपनी इब्तिदा को देख लेना। इब्तिदा में तुम क्या थे? जब तक गुस्ल नहीं किया, काबिल तहारत न हुए, तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? आइंदा देख लेना। जब तक गुस्ल न किया जाएगा, काबिल तहारत न होगे, और भी नजिस न होगे, जो मत करेगा वो भी नजिस हो जाएगा। यदि अल्लाह ने उन तमाम कमालात के बावजूद तो आजिज़ी से, तो नफ्स से, तो कमियों के जरिए से इंसान को कंट्रोल में रख दिया कि देखो जब तुम्हारे अंदर दरमियान में गुरूर आए, माल कमा लेना, दौलत कमा लेना, बड़ा सा घर बना लेना, अच्छी सी गाड़ी जमा कर लेना, बच्चे कामयाब हो जाए, गुरूर आ जाए, तो अपनी इब्तिदा को देखना। इब्तिदा में तुम क्या थे? अपना मुस्तकबिल देखना, इंतहा में तुम क्या होगे। मौलाए कायनात इसीलिए तो फरमाया था फमाद इब्ने आदम वल फख्र, इब्ने आदम को क्या हो गया है, ये आदम साहब को क्या हो गया है, ये संसार को क्या हो गया है कि मुख्तसर सी अल्लाह की हयात पे कितना गुरूर कर रहा है। अव्वलहु नफ़ा बहुत रुचिफा, जबकि इब्तिदा उसकी मुस्तक़िल है, जिसकी इंतहा चीफा से है। यानी चीफा वो चीज होती है तो खुद भी नजिस होती है, छू लेने वाला भी नजिस हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम कमालात दिए, बस अपने इंसान को अमाना रखे। बस आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को न जाने मादी मानवी जिस्मी अखलाकी न जाने कितने कमालात से आराम किया। उसे नहीं मिलता कि जिसे हम लोग कमाल दे रहे हैं, जब दुनिया में अपने कमाल को देखेगा, अपने अख्तियार को देखेगा, अपने पावर को देखेगा, तो मगरूर हो जाएगा, मुझ जैसा कोई नहीं है। लिहाजा अपनी इब्तिदा देख लो, तुम्हारी इब्तिदा तुम्हारे तहारत थी, तुम्हारी इब्तिदा तुम दुनिया में आए थे, तुम्हारी इब्तिदा मोहताज तहारत थी। जब तक गुस्ल नहीं लिया गया तुम छूने के लायक नहीं थे। तुम्हारी इंतहा मोहताज तहारत है, दुनिया से गुजर जाओगे, जब तक गुस्ल न लिया जाएगा तुम काबिल तहारत नहीं होगे, तुम खुद भी नजिस रहोगे, जो छूने को वो भी नजिस रहेगा। यही परवरदिगार आलम ने तमाम कमालात के अव्वल व आखिर को नस्ल रख दिया, तो कभी रख दिया अल्लाह ने, ताकि इंसान कंट्रोल में रह जाए, इंसान गुरूर में मुब्तला
لوگوں کے درمیان خروج کر رہے ہو، اپنے آپ کو الگ بنا کے پیش کر رہے ہو، اگر اس میں حسن ڈالیں گے نجس رہے گا. لہٰذا انسان کو اپنے سماج میں اس انداز سے جینا چاہیے جس انداز سے آج کی تاریخ جناب عباس سے منسوب میری حقوق کا عنوان مرتبہ انسانی تھا. اگر اس مرتبہ انسانی کو اگر آپ پیغام دکھائیں دیکھیں کس طرح سے کربلا والوں نے اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بلند رکھا. امام حسین کی امامت کے سائے میں، امام حسین کی امامت کے سائے میں اللہ کے لیے اپنے مقام اور مرتبے کو بلند رکھا اور آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو بلند رکھنا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کی امامت کے سائے میں چلو، قدم بہ قدم چلو. اسی لیے جناب عباس کی زیارت میں شریعت کا مطالعہ ہے کہ میں تشریف فرما اور میں جہاں تشریف فرما معلوم کر دیجیے گا آپ خود زیارت پر تشریف فرما. جناب عباس کی زیارت میں یہ تذکرہ نہیں کہ بہت سے شجاع تھے، بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے شہید تھے. یہ جملہ ہے مطیعاً للہ ورسولہ، بہترین اطاعت گزار تھے. صادق آل محمد انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. ہم اپنی نہ کروا رہے ہیں یہ پڑھیے وہ پڑھیے، مولانا اس کو بیان کیجیے، مولانا اس کو بیان کیجیے، اس کو رکھیے، اس کو ہٹا دیجیے. صادق آل محمد یعنی لسان اللہ بیان کر رہا ہوں. سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ پاس کو اپنے مولا کے اطاعت اور سکھایا ہے. پہلے تو اپنے مولا سے قریب ہونا چاہیے، اپنے مولا کی اطاعت کرنا چاہیے. جناب عباس کا کمال اپنے مولا کی مرضی کو دیکھ کر ابھی علم علامت ہوگا شبیہ علم شبیہ ہے علامت ہوگا آپ اس کی زیادت کریں گے تصور کریں گے یہ علم نہیں ہے شبیہ ہے. شبیہ ہے اس کا شبیہ ہے جناب عباس کے علم کی شبیہ ایک پیغام دے تو اسی حوالے سے کربلا میں ایک شخصیت ہے جس کا نمبردار ہے، جس کا نام ہے عباس. ایک نام ہے تو جناب عباس بھی ہے. اب ہمارے پاس درمیان میں کیا چیز ہے؟ شبیہ علم ہے. ہمارے بڑھوانے جوان ہوتا تو کربلا میں علم اٹھانے والا تھا، علمدار کا علم تھا. آج علم نہیں ہے شبیہ ہے. کربلا میں بھی علم کو اسی نے اٹھایا تو علمدار تھا. توجہ فرمو نے کربلا میں علم کس نے اٹھایا؟ جو لشکر کا علمدار تھا اس نے علم اٹھایا. علم آج بھی ہمارے درمیان میں ہے. یہ شبیہ علم اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ہمیں اٹھائے گا جو شبیہ کردار عباس ہوگا. اگر یہ شبیہ عباس ہے اس کو اٹھانے والا بھی شبیہ کردار عباس ہے. میں ہر بات پہ عمل نہیں کرتا. ہر اٹھانے والا علمدار نہیں تھا. وہ علم اٹھائے جس نے اپنے آپ کو پورے محرم میں یا اپنے سال شبیہ کردار عباس ہے. علم اٹھانے سے کوئی علمدار نہیں تھا. بات تمام ہو گئی. پھر آگے بات کس کس فضیلت کس کس کمال کو پڑھیں. عباس صرف ہمارے کائنات کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں. ہمارے تمام ملک پڑھا جاتا ہے عباس دعائے علی کا نتیجہ ہے. عباس تربیت عمر قدیم کا نتیجہ ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو کردار میں ایسا ڈھالا ہے کہ عباس بن کے جاتا ہے.
کربلا کی تفصیل کسی کو زیارت کے نا افضل الشہداء شہید سب ہوئے، شہید سب ہوئے، اکبر بھی شہید ہوئے، عاصم بھی شہید ہوئے، اور محمد بھی شہید ہوئے، لیکن افضل الشہداء کا مقام جناب عباس. کیوں؟ جناب عباس نے جنگ نہیں کی ہے، شجاعت کے جوہر نہیں لکھا ہے، اطاعت کے جوہر اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جیسی مریض دربار میں عباس کو بیٹھا ہے، امام حسین نے نوٹ کیا اللہ آپ کربلا کے لیے یہ دربار ہے. امام حسن کے جنازے میں 3 بارانی ہوئی، جناب عباس کو خیر آ گیا. امام حسین نے نوٹ کیا آپ کربلا کے لیے یہ دربار ہے. اور میں فرض پہ ہاتھ ڈالا، امام نے روک دیا آپ کا درار. لیکن جو 14 محرم کو شمر کا مارنا اور جگر کو بنا ہوا وہ مایا کی حسین سے کہہ دو اپنے قیام دریا سے حرام ہے. عباس تو فیض آ گیا، اب حسین کا کہہ کے لوگ گئے باقی تک تو بیٹھے چلے گیا آپ کا مارا کے لیے. اب کیا حسین کہیں گے حسین کے بعد بننا خیمے کے نام زینب بھی آئے ارے بہن زینب عباس اللہ حسین پہلے عباس بلا لو بیان کر. جناب زینب نے کس طرح بلایا اسلام جناب کے بھائی سے کہہ دو پہلے طلاق دیا ہے. کس طرح کے بھائی سے کہہ دو پہلے طلاق دیا ہے. اور آنے میں دیر ہوئی وفات تو زینب تم چلی جائے گی. کس طرح تھوڑی ہی شہزادی کے پیغام دیتے شہزادی نے آپ کو یاد ہوئے اور بھائی کے پاس فیصلہ کرانے میں دیر ہوئی تو زینب فیصلے سے بہت چلی گئی.
आवाज सुन रहा है, मुझे सकीना से शर्म